السلام علیکم۔ کھٹی میٹھی عید کی یادیں بائی حورین فاطمہ، قسط نمبر 15، آخری قسط پارٹ 2۔ داجی یہ آواز لاکھوں میں بھی پہچان سکتے تھے، یہ ان کے حجاب کی ہی آواز تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھے، مانو جیسے ان میں جان آ گئی ہو۔ جلدی سے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کی اور آواز کے تعاقب میں دیکھا۔ حجاب، میری بچی تم آ گئی ہو؟ تم سچ میں آ گئی ہو؟ مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا۔ داجی نے چہرے پر خوشی کے تاثرات سجائے کہا، جی داجی، آپ کی حجاب واپس آ گئی ہے۔ وہ جلدی سے آگے بڑھ کر اپنے داجی کے گلے لگتے ہوئے بولی، میں نے تمہیں بہت یاد کیا میری بچی، اب میں تمہیں کہیں پر بھی نہیں جانے دوں گا، تم ہمیشہ اب میرے پاس رہو گی۔ وہ نم آنکھوں سے بولے، داجی میں نے بھی آپ کو بہت مس کیا، اب میں بھی آپ کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی۔ وہ ان کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، میرا پیارا بچہ۔ وہ ایک بار پھر اس کے گلے لگتے ہوئے بولے، مجھے تو لگا تھا ان بوڑھی ہڈیوں سے جان نکل جائے گی اپنی لاڈلی کو دیکھے بغیر ہی۔ داجی اداسی سے بولے، داجی اگر اب آپ نے ایسی باتیں کیں تو میں سچ میں پھر آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ وہ ناراضگی سے بولی، ارے میرا بچہ، میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا۔ وہ اس کی ناراض شکل دیکھ کر جلدی سے بولے، بس پوتی پر ہی سارا پیار لٹاتے رہیں آپ داجی، جو پوتی کو واپس لے کر آیا ہے اس کی خیر ہے۔ حنان جو کب سے دروازے میں کھڑا ان کی محبت دیکھ رہا تھا، کمرے میں داخل ہوتا منہ بسور کر بولا، ہاں ہاں حنان، تم اپنی آپی سے جل رہے ہو۔ داجی نے اس کی شکل دیکھ کر زوردار قہقہ لگایا، میں کیوں جلوں گا اپنی آپی سے؟ میری آپی سے تو ہی میری دنیا ہے، آپی سے ملنے کے بعد ہی تو میری ادھوری دنیا مکمل ہوئی ہے، اور آج انہیں یوں خوشی دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے میں اپنے بیٹے اور بھائی ہونے کا فرض ادا کر دیا ہے۔ میری زندگی میں خوشیاں بھرنے والی میری آپی کو اللہ ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ داجی اور حنان نے یک زبان ہو کر کہا، اور سنائے داجی، کیسے ہیں آپ؟ میں نے سنا ہے حجاب آپی کے چلے جانے کے بعد آپ نئی نویلی دلہن کی طرح روئے ہیں۔ وہ شرارت سے بولا، چل ہٹ بغیرت، تم نے اور شازیہ بہو نے مل کر میری پوتی کو مجھ سے اتنا دور کر دیا تھا، اور میں روتا بھی نہ۔ داجی نے اسے ایک چپت رسید کی، اب واپس بھی تو میں ہی لے کر آیا ہوں۔ بہت اچھا کیا تم نے بچہ، عید تو اپنے کے ساتھ ہوتی ہے، اب میرے ساتھ اپنے میرے پاس ہیں، عید منانے کا اصل مزہ تو اب آئے گا۔ داجی مسکراتے ہوئے محبت سے بولے، ان کی بات پر دونوں نے ہاں میں سر ہلایا۔ حجاب بیٹا، تم کسی اور سے بھی ملی ہو یا نہیں گھر میں؟ داجی نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں داجی، میں سب سے پہلے سیدھا آپ کے کمرے میں ہی آئی ہوں۔ میرا لاڈلا بچہ، جاؤ مل لو سب سے، وہ سب بھی اداس ہوں گے۔ حنان نے کل ہی سلیم صاحب کے ساتھ مل کر ان چاروں کی ٹکٹس بک کروائی تھیں، اور آج وہ چاروں یہاں تھے۔ پاکیزہ اور سلیم صاحب فی الحال ہوٹل کے ایک کمرے میں رکے ہوئے تھے۔ صبح سب گھر والوں سے بات کر کے ان دونوں کا انہیں اس گھر میں لانے کا ارادہ تھا۔ سدرا نے تو عیدی دے کر اپنی بہو کے سارے چاہ پورے کر لیے۔ کاش میں بھی اپنی بہو کے سارے چاہ پورے کر سکتی سائیں۔ شازیہ بیگم نے ہاتھوں میں حجاب کے لیے عید کا سامان پکڑے اداسی سے اپنے شوہر کو کہا، تو آپ پورے کر لیجئے تائی امی، آپ کی بہو واپس لوٹ آئی ہے۔ اپنے پیچھے سے آتی حجاب کی آواز سن کر دونوں میاں بیوی نے جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اپنے پیچھے موجود حجاب کو دیکھ کر دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی۔ شازیہ بیگم نے حجاب کو یہ کہہ کر بھیجا تھا، جب تمہیں لگے ارشمان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور تم نے اسے معاف کر دیا ہے تو تم واپس اپنے گھر لوٹ آنا۔ مطلب حجاب نے ارشمان کو معاف کر دیا اور وہ ہمیشہ کے لیے واپس اپنے گھر لوٹ آئی۔ حجاب جلدی سے بھاگ کر شازیہ بیگم کے گلے ملی اور عبداللہ شاہ سے پیار لیا۔ حجاب میری بچی، تم لوٹ آئی، ہمارے گھر کی رونق لوٹ آئی، میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ بہت اچھا کیا بچے، تم بالکل صحیح وقت پر لوٹی ہو، عبداللہ شاہ نے نرمی دلی سے کہا۔ بیٹا تم داجی سدرا ساجد بھائی صاحب سے ملی تو وہ تمہیں دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ شازیہ بیگم نے جلدی سے اس سے سوال پوچھ ڈالے۔
داجی سے مل کر سیدھا آپ کے کمرے میں آئی ہوں، فی الحال کسی اور سے نہیں ملی۔ اس نے سر جھکائے جواب دیا۔ تو بیٹا جلدی سے جاؤ، ملو ان سے، بہت انتظار کیا ہے انہوں نے تمہارا، وہ تم سے مل کر بہت خوش ہوں گے۔ شازیہ بیگم سدرا بیگم کو اکیلے میں روتا ہوا بہت دفعہ دیکھ چکی تھی، اس لیے جلدی سے اسے اس کے ماں باپ کے کمرے میں بھیجنا چاہا۔ جی تائی امی، میں یہ عیدی بھی لیتی جاؤں؟ ہاں کیوں نہیں میرا بچہ، یہ تمہارے لیے ہی تو ہے۔ انہوں نے محبت سے پاس پڑا سامان اٹھا کر اسے تھمایا تو وہ سامان پکڑ کر جلدی سے اپنے ماں بابا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سائیں، میں کیسے عید کی تیاریاں کروں؟ میری حجاب تو میرے پاس ہے ہی نہیں، مجھے آج اس کی بہت یاد آ رہی ہے۔ میرا دل کر رہا ہے میری بچی جلدی سے کہیں سے اڑ کر آ جائے اور مجھے اپنے گلے سے لگا لے۔ وہ روتے ہوئے اپنے شوہر سے بولی، وہ جو دبے قدموں کے ساتھ اپنے ماں باپ کو سرپرائز دینے کے لیے ان کے کمرے میں داخل ہو رہی تھی، جلدی سے آگے بڑھ کر اپنے ماں باپ کو پیچھے سے ہگ میں لیا۔ آ گئی آپ کی حجاب واپس ماما، لگا لیا آپ کی حجاب نے آپ کو گلے۔ اب آپ بھی جلدی سے اپنی حجاب کو اپنے گلے سے لگا لیں۔ آپ کی حجاب نے آپ کے لمس کو بہت زیادہ یاد کیا ہے۔ میں اپنے ماما بابا کے لمس کے لیے بہت ترسی ہوں۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ سدرا بیگم اور ساجد شاہ جو کہ پیٹھ کیے کھڑکی کے پاس کھڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے، پیچھے سے آتی حجاب کو نہیں دیکھ پائے۔ اپنی بیٹی کی آواز سن کر سدرا بیگم جلدی سے مڑی اور اسے اپنے سینے میں بھیج لیا۔ میری حجاب واپس آ گئی سائیں، آپ دیکھ رہے ہیں نا، میری حجاب واپس آ گئی۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے اپنے شوہر سے مخاطب ہوئیں۔ انہوں نے بھی نم آنکھوں سے ہاں میں سر کو ہلایا۔ اس کے بعد حجاب اپنے بابا سے ملی، پھر دونوں میاں بیوی اسے اپنے درمیان میں بٹھا کر اس سے گپیں لگانے لگے۔ ماما، ایبک کہاں ہے؟ اس نے جلدی سے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھا۔ میں نے اسے مہروش کو باہر لان میں جھولے کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ سدرا بیگم سے پہلے ساجد شاہ کی طرف سے جواب آیا۔ جاؤ مل لو بھائی سے بھی حجاب، تمہارے جانے کے بعد وہ بہت رویا تھا، خود پر سنجیدگی کا خول چڑھائے بیٹھا تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے سنبھلا ہے، ورنہ تو ہم اس کی شرارتیں دیکھنے کے لیے ترس گئے تھے۔ حجاب، ایک اور بات۔ حجاب اٹھ کر جانے لگی جب سدرا بیگم دوبارہ سے گویا ہوئیں۔ جی ماما بولیں۔ حجاب، تمہارے جانے کے بعد ہم نے گھر کا افسردہ ماحول دیکھتے ہوئے ایبک اور مہروش کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ فی الحال رشتہ ہی طے کیا ہے۔ ایبک چاہتا تھا باقی کی تمام رسمیں اس کی آپی کے آنے کے بعد کی جائیں۔ اپنی بات مکمل کر کے انہوں نے حجاب کے منہ کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر سدرا بیگم کی بات سنتے ہی خوشی کے تاثرات چھا گئے۔ واؤ ماما، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، مہروش سچ میں بہت اچھی لڑکی ہے، مجھے اس رشتے کے بارے میں سن کر بہت خوشی ہوئی۔ ماما، میں جلدی سے ان دونوں کو مبارکباد دے کر آئی۔ وہ خوشی سے باہر لان کی طرف بھاگی۔ اوئے ایبک چول، مجھے حجاب آپی کی بہت یاد آ رہی ہے، وہ ہوتی تھی تو ہم سب کے ساتھ شاپنگ پر جاتے تھے۔ ہاں نا مہرو کو جی، حجاب آپی ہوتی تھی تو ایک کٹوری کھیر کی زیادہ مل جاتی تھی، ورنہ تمہاری کنجوس ساس کہاں دیتی ہے۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولا۔ سب سے پہلی بات، تم جس کے بارے میں بات کر رہے ہو وہ میری پیاری ساسو ماں ہے، دوبارہ انہیں کنجوس بولا تو تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ اور دوسری بات، تم خود ہی ہوگے چول، تمیز سے لڑکی تمہارا ہونے والا شوہر ہے۔ حجاب پیچھے سے شرارت سے بولی۔ اپنے پیچھے سے آتی حجاب کی آواز پر دونوں اچھل کر جھولے سے نیچے گرے اور بھاگ کر ایک ساتھ حجاب کے گلے لگ گئے۔ یاہو، حجاب آپی واپس آ گئیں، اب آئے گا مزہ۔ یاہو، دونوں اسے گھماتے ہوئے بولے۔ مہرو توری کے منہ والی، حجاب آپی واپس آ گئیں، مطلب اب ہماری عیدی میں 2000 اور ایڈ کر لیں۔ یاہو، ایبک جلدی سے بولا۔ اور کریلے، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، اب ہمیں اور زیادہ عیدی ملے گی۔ ان دونوں ہونے والے لالچی میاں بیوی کی باتیں سن کر حجاب نے نفی میں اپنا سر ہلایا۔ یہ دونوں کبھی نہیں سدھر سکتے، ان دونوں کا اللہ ہی مالک ہے۔ حجاب آپی، خنان بھی آپ کے ساتھ آیا ہے کیا؟ ایبک نے جلدی سے پوچھا۔ شکر ہے تم دونوں کے دماغ میں کھانے اور پیسے کے علاوہ بھی کسی چیز کا خیال آیا۔ حجاب نے دونوں کو طنز کیا۔ ان دونوں پر کون سا اثر ہونے والا تھا، اس لیے دونوں نے ڈھیٹوں کی طرح پتیسی نکال کر اسے دکھائی۔
حجاب آپی بس بہت ہوئی لڑائی جھگڑے، اب آپ اور ارشمان بھیا بھی ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ آئیں ہم آپ کو آپ کے شوہر کے پاس چھوڑ کر آتے ہیں جو کہ مجروح بنے چھت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ دونوں نے اسے بازو سے پکڑا اور اس کے نہ کرنے کے باوجود بھی اسے اپنے ساتھ پکڑ کر چھت پر لے گئے۔ حجاب آپی اپنے شوہر کو کہیے گا اس دفعہ کنجوسی کا دامن چھوڑ کر ہمیں تھوڑی زیادہ عیدی دیں۔ اب ہم بچے تو رہے نہیں، بڑے ہو گئے ہیں، اور مہنگائی بھی دیکھے کتنی ہو گئی ہے۔ پیزے برگر کی قیمتیں بھی آسمان کو چھو رہی ہیں۔ دونوں نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کا دل کیا دونوں لالچیوں کو آدھی سیڑھیوں سے ہی نیچے دھکا دے دے۔ تم تو روزانہ آ جاتے ہو، وہ کیوں نہیں آ رہی جس کا 1 ماہ سے انتظار کر رہا ہوں؟ وہ اداسی سے چاند کی طرف دیکھ کر بولا۔ چاند رات ود یور چاند رات مبارک ہو ارشمان بھیا، دونوں نے یک زبان ہو کر چلا کر کہا، اور ارشمان کے ان کی طرف دیکھنے پر جلدی سے اپنے پیچھے چھپائی ہوئی حجاب کے سامنے سے سائڈ پر کھڑے ہو گئے۔ ارشمان کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر حجاب کی طرف بھاگا، لیکن راستے میں پڑی چیئر سے ٹھوکر لگنے کی وجہ سے نیچے زمین پر جا گرا۔ ہاں ہاں، سچ ہی کہتے ہیں لوگ، پیار اندھا ہوتا ہے، ایبک اور مہروش نے ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ دفع ہو جاؤ تم دونوں یہاں سے۔ یہاں پر میرے آنے سے پہلے تم دونوں ہی سیر سپاٹا اور نین مٹکا کر کے گئے ہو۔ پتہ نہیں تھا چیئر بھی سائڈ پر رکھنی ہے۔ حجاب آپی برداشت کریں اپنے چاند کو، ہم تو جا رہے ہیں۔ ایک تو اتنا اچھا سرپرائز دیا، اوپر سے ہمیں ہی سنائے جا رہے ہیں، دونوں نے شرمندہ ہوئے بغیر کہا، اور وہاں سے 9 2 11 ہو گئے۔ آپ نے مجھے سچے دل سے پکارا اور میں آ گئی۔ حجاب نے آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے تھام کر کھڑا کیا۔ اللہ سچے دلوں کی پکار ضرور سنتا ہے۔ مجھے معاف کر دو حجاب، میں سچ میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ پتہ نہیں اس دن وہ سب کیسے غصے میں کہہ گیا۔ محبت کرنے لگا تھا تم سے، تمہیں کسی لڑکے کے گلے دیکھ مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ پلیز مجھے معاف کر دو اور آخری موقع دے دو، میں آئندہ تمہیں شکایت کا کوئی بھی موقع نہیں دوں گا۔ وہ روتے ہوئے اس کے ہاتھ تھام کر بولا، میں نے آپ کو معاف کیا ارشمان۔ وہ اپنی جھکی ہوئی گردن اٹھا کر بولی، تھینک یو سو مچ حجاب، تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو اللہ جی، مجھے میری محبت کو واپس لوٹانے کے لیے۔ آج سے ہمارے گزرے ہوئے ماضی کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرے گا۔ آج سے ہم اپنی آنے والی زندگی کو خوشگوار بنائیں گے اور گزری ہوئی تلخ یادوں کو بھول جائیں گے۔ میرے خیال میں ہم دونوں نے برابر ہی سفر کیا ہے۔ وہ اپنی نم آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولی تو اس نے بھی ہاں میں اپنے سر کو ہلایا۔ ابھی آپ نے مجھے شاپنگ بھی کروانی ہے۔ ایویں سوچ سوچ کر خوش ہو رہے ہوں گے۔ حجاب تو یہاں ہے نہیں، پیسے بچ گئے، وہ شرارت سے بولی۔ جانے ارشمان، جتنا دل چاہے شاپنگ کر لینا، وہ اس کی ناک دباتے ہوئے بولا۔ چلے نیچے، سب کے پاس چلتے ہیں، حجاب نے کہا تو وہ اس کا ہاتھ تھام کر نیچے کی جانب چل دیا۔ گھر کے سب افراد چہرے پر پریشانی سجائے نیچے لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ان دونوں کو ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے نیچے آتا دیکھ سب کے چہروں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ پلیز آپ سب لوگ مجھے معاف کر دیں، وہ سب کے سامنے آتے ہوئے بولا، جس کے تم گناہ گار تھے۔ جب اس نے تمہیں معاف کر دیا تو سمجھو ہم نے بھی تمہیں معاف کر دیا، داجی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ان کے پیچھے ہی سب نے ہاں میں اپنے سر کو ہلایا۔ تھینک یو سو مچ ٹو آل آف یو، اس نے مسکرا کر سب کا شکریہ ادا کیا۔ میں اپنی بیوی کو شاپنگ پر لے کر جانا چاہتا ہوں، وہ ساجد شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ بیوی تمہاری ہے، جہاں مرضی لے کر جاؤ، ہمیں کیا اعتراض، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو ارشمان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ چھا گئی۔ اسے لگا تھا اس کا چاچو اس سے ناراض ہوگا کیونکہ وہ غصے میں ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کر چکا تھا۔ ان کی بیٹی کی خوشی ارشمان میں تھی تو وہ کیوں دل میں میل رکھ کر ان کی خوشیوں کے آڑے آتے جب سب ٹھیک ہو رہا تھا۔ اب بھی ہم بیوی بچے والے ہیں، ہم بھی شاپنگ پر جائیں گے، خنان، ایبک اور مہروش جلدی سے بھاگ کر ان کے سامنے آتے ہوئے بولے۔ چلو آج پھر پورا شاہ ہاؤس شاپنگ پر جائے گا، پتہ نہیں ہمارے نالائق بیٹوں اور بہوؤں نے ہمارے لیے بھی شاپنگ کی ہے یا اپنی ہی کر کے آ گئے ہیں۔ داجی نے اٹھتے ہوئے اپنے بیٹوں اور بہوؤں کی طرف دیکھ کر طنز کیا۔ وہ بیچارے منہ کھولے داجی کو دیکھنے لگے، جن کی الماری میں ان کی شاپنگ کے بیگز رکھے ہوئے تھے۔ وہ تو شاپنگ کی چیزیں لے ہی نہیں رہے تھے، لیکن ان کے بیٹے اور بہوئیں زبردستی ان کی الماری میں رکھائے۔
داجی شاپنگ پر جانا ہے تو ایسے ہی چلے جائیں، جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ ان کے بیٹے اور بہوئے منہ بسورتے ہوئے بولے۔ سستی ہی شاپنگ کی ہوگی میرے لیے، مجھے پتا ہے۔ کہتے ہوں گے بڈھا ہے کیا کرے گا اتنی مہنگی مہنگی چیزیں پہن کر۔ داجی نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ داجی ان کی بات سن کر سب نے یک زبان ہو کر پکارا تو وہ بیچارے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر مسکرا دیے۔ مذاق کر رہا تھا، چلو سب لوگ چلیں جلدی سے۔ شاہ ولا کے مکین پورے 1 مہینے سے داجی کے ان کہکوں کے لیے ترسے تھے جو حجاب کے آنے کے ساتھ ہی واپس لوٹ آئے تھے۔ ایک کار میں ینگ جنریشن تھی جبکہ دوسری کار میں گھر کے سب بزرگ تھے۔ وہ لوگ راستے سے پاکیزہ کو بھی پک کر چکے تھے۔ پاکیزہ کے بارے میں گھر میں سب کو پتا تھا سوائے ارشمان کے۔ اسے اب حجاب سب کچھ بتا چکی تھی۔ ارشمان نے حنان سے بھی معافی مانگی تھی اور اسے صدقے دل سے اپنایا بھی تھا۔ حجاب آپی حنان کو اپنا بیٹا سمجھتی ہیں تو اس حساب سے حجاب آپی پاکیزہ کی ساس ہوئی۔ مطلب حجاب آپی پاکیزہ کو عیدی دیں گی۔ واہ بھئی واہ! مہروش کی بات سن کر حجاب شرمندہ سی ہوگی، جس نے اس بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ سوری پاکیزہ گڑیا، مہروش ٹھیک کہہ رہی ہے، مجھے تمہیں عیدی دینی چاہیے تھی، میں بالکل ہی بھول گئی ان سب جھمیلوں میں۔ حجاب آپی، آپ کے چہرے پر موجود یہ مسکان میرے لیے کسی عیدی سے کم نہیں۔ وہ محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر بولی۔ حنان نے محبت پاش نظروں سے اپنی ہونے والی ہمسفر کی طرف دیکھا، جس کے لیے گفٹ سے زیادہ رشتے مول رکھتے ہیں۔ کوئی بات نہیں حجاب، ہم جا تو رہے ہیں شاپنگ پر، پاکیزہ گڑیا کے لیے بھی عید کی شاپنگ کر لیں گے۔ ایک ایبک کی ساس کے علاوہ سب کی ساسوں کے دل بہت بڑے ہیں۔ اس بیچارے کی ساس نے اسے عیدی دینا تو دور کی بات، پوچھا تک بھی نہیں۔ وہ مسکراہٹ دبا کر اسے چڑھانے لگی۔ تم تو بس میری ساس سے جلتی ہی رہا کرو، تمہیں کیا پتا میری ساس نے میرے لیے کوئی بہت اچھا سا عید کا گفٹ لے رکھا ہو اور دینا بھول گئی ہوں۔ ہاں ہاں، دل کو سمجھانے کا خیال اچھا ہے غالب، وہ کہکا لگاتے ہوئے بولی۔ ایسی ہی باتوں باتوں میں وہ شاپنگ مال پہنچ گئے۔ جو سب سے پہلے مال کے اندر داخل ہوا اس کے ایک دن کا کام دوسرا بندہ کرے گا۔ منظور ہے۔ مہروش گاڑی سے باہر نکل کر اپنے برابر کھڑے ایبک کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے بولی۔ منظور ہے، تم میرے کام کرنے کے لیے تیار رہنا چوہیا، وہ ایک آنکھ ونک کرتے ہوئے بولا۔ پہلے جیت کر تو دکھاؤ، وہ چیلنج دینے والے انداز میں بولی۔ گھر کے سب بڑے پہلے ہی اندر جا چکے تھے۔ پاکیزہ تم 3 تک کاؤنٹ کرو گی۔ پاکیزہ کے 3 کہتے ہی ریس سٹارٹ ہو جائے گی۔ جو پہلے مال پہنچا وہ ونر، جو بعد میں وہ لوزر، اور لوزر ونر کے ایک دن کے سارے کام کرے گا۔ پاکیزہ سٹارٹ کرو، مہروش نے اسے سٹارٹ کرنے کو کہا۔ 1 2 3 گو۔ پاکیزہ گو کہتے ہی ان سب کو ایبک کی چیخ سنائی دی۔ حنان جو کہ مہروش کے اشارہ کرنے پر جلدی سے سب کی نظروں سے بچ کر اس کے جوتے تسمے میں آپس میں باندھ چکا تھا، پاکیزہ کے گو کہنے پر جب وہ بھاگنے لگا تو منہ کے بل نیچے زمین پر گرا۔ چیٹر، چالاک لومڑی، مجھے نہیں کرنی اس لومڑی سے شادی، شادی کے بعد بھی بھری دنیا میں مجھے مارتی رہے گی۔ حنان نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا تو وہ مہروش کو دیکھ کر جل بھن کر بولا، جو کہ مال کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ ہاں ہاں، ابھی سے ہار گئے، حنان نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ تم نے میری بیوی کے ساتھ مل کر مجھے گرایا، اللہ کرے تمہاری بیوی تمہیں گرائے۔ وہ جل کڑ کر اس سے بد دعائیں دیتا مال کی طرف بڑھ گیا۔ اب اسے ڈر تھا کہیں مہروش اس سے زیادہ شاپنگ نہ کر لے۔ میری پیاری چچی پلس ساسو ماں، جلدی سے یہ ایک جوتا اپنے بیگ میں چھپا لیں، میرے ہونے والے شوہر اور آپ کے بیٹے نے دیکھ لیا تو ایویں جل جل کر اپنا خون جلا لے گا۔ وہ دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے سدرا بیگم سے بولی تو وہ مسکراتے ہوئے اس کا جوتا اپنے بیگ میں رکھ گئی۔ تم نے میرے آنے سے پہلے شاپنگ تو نہیں کی؟ وہ اسے مشکوک نظروں سے گھورتے ہوئے بولا۔ نہیں، وہ معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے بولی۔ چلو پھر کرتے ہیں شاپنگ، لیکن برابر کی کریں گے، وہ اسے وارن کرتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے جل ککڑے، وہ منہ بسورتے ہوئے بولی۔ پتہ نہیں کیا بنے گا ان دونوں کا، دونوں ایک دوسرے کے پاس زیادہ چیزیں چلے جانے پر اتنا لڑتے ہیں۔ سدرا بیگم بیچاری سوچ کر رہ گئی۔ حنان جو کہ پاکیزہ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اندر مال کی طرف بڑھ رہا تھا، اچانک سے اس کی نظر سڑک پر بیٹھے ایک فقیر پر پڑی، جو کہ ایک ہاتھ نہ ہونے کی وجہ سے دوسرے ہاتھ کے اشارے سے ارد گرد سے گزرتے ہوئے لوگوں سے پانی اور کچھ کھانے کو مانگ رہا تھا، لیکن اس کے پھٹے پرانے میلے کپڑے ہونے کی وجہ سے کوئی بھی آگے بڑھ کر اس کی مدد نہیں کر رہا تھا۔ حنان پاکیزہ کو وہیں رکنے کا کہہ کر خود اس فقیر کی طرف بڑھا
اسے اٹھا کر گول گپوں کی ریڑھی کے پاس پڑی کرسی پر بٹھایا، جلدی سے ایک بوتل پانی کی اور کچھ کھانے پینے کا سامان لا کر اسے کھلانے لگا۔ پاکیزہ، ارشمان، حجاب جو کہ تھوڑے فاصلے پر کھڑے یہ ساری کارروائی دیکھ رہے تھے، وہ بھی اس طرف بڑھ گئے۔ حجاب کو اس فقیر کو پہچاننے میں ذرا بھی وقت نہیں لگا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، زرار اس کا دوست ہی تھا جو اس دن گاڑی میں موجود تھا اور پیسوں کے لیے خنان کو ذلیل کر رہا تھا۔ وہ خنان جو اس دن اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنے محنت کے پیسوں کے لیے اس کے آگے منت سماجت کر رہا تھا، آج اسی خنان نے آگے بڑھ کر اس کی مدد کی تھی۔ اس کا خالی پیٹ بھرا تھا۔ حجاب کو اپنی تربیت پر فخر محسوس ہوا تھا۔ اس بچے کو پہچانا یا نہیں مسٹر زرار؟ وہ اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے بولی۔ اپنے نام پر اس نے سر اٹھا کر اوپر کی طرف دیکھا اور اپنے سامنے حجاب کو کھڑا پا کر شرمندگی سے اپنا سر جھکا گیا۔ یہ وہی پھول والا بچہ ہے جس کے پھول خرید کر تم اسے پیسوں کے لیے ذلیل کر رہے تھے، اور دیکھو آج جب کسی نے بھی بڑھ کر تمہاری مدد نہیں کی تو اس بچے نے ہی آگے بڑھ کر تمہاری مدد کی ہے۔ خنان بھی اس فقیر کو پہچان چکا تھا۔ وہ اس شخص کو کیسے بھول سکتا تھا جس کی وجہ سے اسے نئی زندگی جینے کا موقع ملا تھا، جس کی وجہ سے اسے حجاب اور اتنی پیاری فیملی ملی تھی۔ مجھے معاف کر دو، وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے معافی مانگنے والے انداز میں بولا۔ آپ کی وجہ سے مجھے اتنی پیاری آپی اور فیملی ملی ہے۔ جائیں، میں نے آپ کو معاف کیا۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا، اللہ تعالیٰ عرش سے فرش پر گرانے میں ذرا بھی دیر نہیں لگاتا۔ چھین گئی نا آپ سے آپ کی دولت، ختم ہو گیا نا آپ کا غرور۔ بے شک غرور کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ وہ اس کی گود میں کھانے پینے کا سامان رکھ کر خود پاکیزہ کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھ گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے ہی ارشمان اور حجاب بھی چل دیے۔ برائی کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ زرار کے سوتیلے بھائی اور بہن نے اسے پراپرٹی کے پیپرز پر سائن کرنے کا بولا۔ جب وہ نہیں مانا تو اس کا ایک ہاتھ اور ٹانگ کاٹ کر اسے باہر سڑک پر پھینک گئے۔ تب سے وہ یہی سڑک پر مانگ کر اپنا پیٹ بھر رہا ہے۔ تمام لوگ شاپنگ کر کے تھک ہار کر واپس گھر لوٹ آئے۔ اب سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں لیٹے ریسٹ کر رہے تھے جب انہیں باہر سے ایبک کے بھاں 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 کرنے کی آواز سنائی دی۔ سب لوگ گھبرا کر جلدی سے اپنے اپنے کمروں سے باہر نکل آئے۔ تم رو کیوں رہے ہو؟ داجی نے ایبک سے اس کی رونے کی وجہ پوچھی، جو آنسو بہانے کے چکروں میں ساری گلیسرین کی شیشی خالی کر چکا تھا۔ مرشد سب کی ساسوں نے انہیں عیدی دی۔ مرشد، ہمارے ساتھ ظلم کیا گیا، ہماری ساس نے ابھی تک ہمیں عیدی نہیں دی۔ اس کی بات سن کر سب کا دل کیا اس کا گلا ہی دبا دیں، جو رات کے 11 بجے سسرال سے عیدی نہ ملنے پر رو رہا تھا۔ بیگم صاحبہ، ہم ایبک کے لیے عید کی شاپنگ تو کل ہی کر آئے تھے، آپ نے ابھی تک اسے ان کی عیدی نہیں دی؟ عبداللہ شاہ نے اپنی بیوی سے پوچھا۔ میں بھول گئی، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائیں۔ شازیہ بہو، اپنے بھولنے کا انجام دیکھ لیں۔ رات کے 11 بجے ہم سب لوگ یہاں کھڑے ہیں اور اس کی بھاں بھاں سن رہے ہیں۔ داجی نے طنز کیا۔ سوری داجی، میں ابھی لے کر آئی۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے میں گئیں اور ایک باکس لے کر آئیں۔ یہ لو ایبک بیٹا، تمہاری عیدی۔ شازیہ بیگم نے اس کے ہاتھ میں باکس تھمایا تو اس کی آنکھوں سے آنسو ایسے غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ ایبک، میں نے بھی تو اپنے سسرال سے آئی ہوئی عیدی تمہیں کھول کر دکھائی تھی، اب تم بھی مجھے کھول کر دکھاؤ۔ ٹھیک ہے، دکھاتا ہوں، لیکن تم تھوڑا دور جا کر کھڑی ہو۔ ایبک نے اسے دور جانے کا بولا۔ اپنی طرح بھوکا سمجھ رکھا ہے کیا؟ وہ منہ کے زاویے بناتے ہوئے بولی۔ ادھر آئی فون پرو میکس دیکھ کر جہاں ایبک کے خوشی کے مارے آنکھیں پھیلی تھیں، وہیں دوسری طرف مہروش کی صدمے سے پھیلی تھیں، اور وہ ہمارے صدمے کے دھڑام سے نیچے زمین پر گری۔ مجھے نہیں پتا اسے آئی فون پرو میکس ملا ہے، مجھے بھی چاہیے۔ تم بھی لے لو اپنی ساس سے۔ میری ساس تو کنجوس ہے نا۔ ایبک نے صبح والا طنز واپس سے اس پر لوٹایا۔ ماما، مجھے بھی آئی فون پرو میکس چاہیے، اس نے اپنی ماں سے کہا۔ کچھ نہیں ملنے والا، چپ چاپ اٹھ کر اپنے کمرے میں دفع ہو جاؤ، شازیہ بیگم غصے سے بولی۔ ٹھیک ہے، نہ لے کر دیں، مجھے بھی میری ساس نے جو خاندانی سونے کے کنگن دیے ہیں، میں بھی انہیں بیچ کر موبائل لے لوں گی۔ اگر تمہیں موبائل ملا تو میں بھی اپنی ساس کی کبرڈ میں ہاتھ صاف کر کے ایک اور آئی فون پرو میکس لوں گا۔ وہ بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا۔ ان دونوں کی بات پر سب گھر والوں نے بے ساختہ ہی استغفر اللہ پڑھا تھا، اور ان دونوں کی طرف اپنی ماؤں کی طرف سے ہوائی فائرنگ ہوئی تھی، جس نے ایک کے بازو تو دوسرے کی ٹانگ پر سلامی دی تھی۔ مجھے اس ایبک سے شادی نہیں کرنی، وہ غصے سے کہتی اپنی ٹانگ سہلاتی کمرے میں چلی گئی۔
مجھے بھی نہیں کرنی اس جل ککڑی سے شادی، وہ بھی کہتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پیچھے سے سب گھر والوں نے ہاتھوں میں اپنے سر گرا لیے۔ ساجد، سدرا، شازیہ، عبداللہ، عید کے چوتھے دن ہی منگنی کے بجائے ڈائریکٹ سب بچوں کا نکاح کرواؤ اور انہیں رخصت کرو۔ ایک جوڑی کو مناتے ہیں، دوسری منہ بنا کر بیٹھ جاتی ہے۔ داجی نے غصے سے کہا تو سب نے ہاں میں سر کو ہلایا۔ مجھے بھی صبح تک وہ بلیک والی ساڑی چاہیے۔ حنان، نہیں تو تم بھی بھول جاؤ شادی کو، میں بھی تم سے کوئی شادی نہیں کرنے والی۔ تم بھی جلدی سے میرا کاٹن کا ڈریس استری کر کے دو، جس کے لیے 2 دن سے منتیں کر رہا ہوں، ورنہ میری طرف سے بھی شادی کینسل۔ وہ دونوں بھی کہتے اپنے اپنے کمروں سے چلے گئے، جبکہ پیچھے سے سب کی حیرت سے آنکھیں پھیل گئیں۔ ہماری طرف سے ڈن ہے، ہماری پہلے ہی بڑی مشکل سے صلح ہوئی ہے۔ سب گھر والوں کو دیکھنے پر ان دونوں نے جلدی سے کہا اور اپنے کمروں میں بھاگ گئے۔ پیچھے سے سب بڑوں کا زوردار کہکا گونجا۔ گھر آ کر مہروش نے شرط کے مطابق ایبک سے کام کروانے چاہے، لیکن ایبک نے صاف صاف منع کر دیا۔ اس کا کہنا تھا وہ چیٹنگ سے جیتی ہے۔ باقی سب نے بھی ایبک کا ساتھ دیا، اس لیے اس سے ہار ماننی پڑی۔ سب گھر والوں کے ایک ساتھ اکٹھا ہو کر عید منانے پر عید کی خوشیوں کو 4 چاند لگ گئے تھے۔ ایبک، مہروش، حنان، پاکیزہ سے سب سے بہت ساری عیدی بٹوری تھی۔ نہ کہ ان چاروں نے سب گھر والوں سے عیدی بٹوری، بلکہ محلے میں جا کر ہر ایک کا گھر بجا کر عیدی لے کر آئے۔ ان کا کہنا تھا نہ ہی عید روزانہ روزانہ آتی ہے، نہ ہی محلے والے انہیں روزانہ عیدی دیتے ہیں۔ عید والے دن سب سے بڑا جھٹکا تو مہروش کو لگا، جس کا شاپنگ میں ایکسٹرا خریدا ہوا جوتا پاکیزہ نے پہنا ہوا تھا۔ ایبک، جو کہ سدرا بیگم کے کمرے میں کسی کام سے گیا ہوا تھا اور سدرا بیگم کمرے میں موجود نہیں تھی، اس کی نظر اچانک ہی خوبصورت سے جوتوں پر پڑی اور باہر سے آتی پاکیزہ کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تو اس کے ضمیر نے اسے ملامت کی اور ایبک کو وہ جوتا اٹھا کر پاکیزہ کو عیدی کے طور پر دے آیا اور عید والے دن اسے یہی جوتا پہننے کو بولا۔ اس کا کہنا تھا اس کی ماما اس عمر میں ایسا جوتا پہنتی اچھی تھوڑی لگیں گی، اس لیے وہ پاکیزہ کو ہی دے دیتا ہے۔ پاکیزہ کی بھائی کی کمی پوری ہو گئی تھی۔ جس مان سے ایبک اسے جوتے دے کر آیا تھا، وہ اسے پہنے بغیر نہیں رہ سکی۔ مہروش کو لگا تھا پاکیزہ کو یہ جوتا سدرا بیگم نے دیا ہوگا، جبکہ سدرا بیگم کو لگ رہا تھا اسے یہ جوتا مہروش نے دیا ہوگا، اس لیے دونوں چپ کر کے رہ گئیں۔ اس نے ویسے بھی یہ جوتا ایبک کو بعد میں گھر آ کر جلانے کے لیے ہی لیا تھا۔ اگر پاکیزہ نے پہن بھی لیا تھا تو کوئی بات نہیں، وہ بھی اب اس گھر کا حصہ تھی۔ عید کا یہ مہینہ بھی کچھ کھٹی تو کچھ میٹھی یادیں لیے روانہ ہو گیا۔ آخر آج وہ دن آ ہی گیا جس کا سب کو بہت بے صبری سے انتظار تھا۔ ایبک، مہروش، حنان اور پاکیزہ کا نکاح پڑھوا دیا گیا تھا۔ ان چاروں کو زندگی بھر کے لیے ایک دوسرے کے نام لکھ دیا گیا تھا۔ چونکہ ارشمان اور حجاب کا پہلے ہی نکاح ہو چکا تھا، اس لیے آج حجاب کی رخصتی ہونی تھی۔ رخصتی کے بعد تینوں دلہنوں کو چونکہ اسی گھر میں رہنا تھا، اس لیے انہیں ان کے کمروں میں بھیج دیا گیا۔ آج بھی ان چاروں کا جھگڑا ختم نہیں ہوا تھا۔ آج بھی وہ یہ بھلائے ان کی نئی نئی شادی ہوئی ہے۔ وہ لوگ آپس میں چیزوں کا بٹوارا کرنے پر لگے ہوئے تھے۔ ایبک اور مہروش آپس میں سلامی کے پیسے بانٹ رہے تھے، جبکہ حنان اور پاکیزہ کمرے کا بٹوارا کرنے میں مصروف تھے۔ ان نئی نویلی جوڑیوں کو کوئی آج دیکھ لیتا کہ وہ اپنے اپنے کمروں میں کیا کر رہے ہیں تو اشک کر اٹھتے۔ وہ دونوں بھی اپنے گلے شکوے ایک دوسرے سے دور کیے ایک دوسرے کے کندھوں پر سر ٹکائے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک سے ارشمان کے دماغ میں کچھ آیا تو اس نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولیں اور سائڈ ڈرا سے ایک باکس نکال کر حجاب کے سامنے کیا۔ یہ کیا ہے؟ حجاب نے سوالیہ نظروں سے باکس کی طرف دیکھا۔ کھول کر دیکھ لو، پتہ چل جائے گا۔ ارشمان کے کہنے پر اس نے باکس کھولا تو اندر 2 فائلز پڑی ہوئی تھیں۔ وہ جیسے جیسے ان فائلز کو پڑھتی جا رہی تھی، خوشی کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تھینک یو سو مچ ارشمان، آپ کو نہیں پتہ یہ میری کتنی بڑی خواہش تھی کہ میں غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور بے سہارا لوگوں کے لیے آرفینیج بنواؤں۔ آپ نے میری یہ خواہش پوری کر دی۔ میں بتا نہیں سکتی میں کتنی خوش ہوں۔ شکریہ بعد میں ادا کر لیجیے گا مسز ارشمان شاہ، پہلے نیچے پڑی ہوئی دوسری فائل تو ریڈ کریں۔ ارشمان، یہ آپ نے حنان کے لیے اسکول بنایا ہے؟ میں بتا نہیں سکتی، آپ نے مجھے میری زندگی کے سب سے بڑے گفٹ دیے ہیں، لیکن آپ کو کیسے پتا میری ان 2 خواہشوں کا؟ تمہارے جانے کے بعد میں تمہارے کمرے میں آتا تھا قرآن پاک کی تلاوت کرنے، پھر ایک دن ایسے ہی میں نے تمہاری کبٹ کھولی تو میری نظر تمہاری ڈائری پر پڑ گئی اور میں نے تمہاری ڈائری پڑھ لی۔
بس تب سے یہ دونوں خواہشات پوری کرنے پر لگا ہوا ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے محبت سے اپنی حق میں لیتے ہوئے بتایا۔ ارشمان چنے جلدی سے شکرانے کے نوافل ادا کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر دونوں نے اٹھ کر وضو کیا اور شکرانے کے نوافل ادا کرنے کے بعد اپنی آنے والی زندگی میں خوشیوں کی دعائیں مانگی۔ غموں کے بعد خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں، جیسے آج ارشمان اور حجاب کی زندگی میں تھیں۔